بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی اسلامی بہنوں کو وتر کی نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاؤں گی کہ وتر کی نماز کیسے پڑھتے ہیں، نیت کیسے کریں گے، اور وتر نماز کی آخری رکعت میں جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اگر کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی تو وہ دعائے قنوت کی جگہ پر کیا پڑھے، اور وتر نماز کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے۔ یہ چند مسائل ہیں جو میں اپنی اسلامی بہنوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جنہیں جان کر انشاءاللہ تعالی آپ کو اور مجھے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو سب سے پہلے وتر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، تو یہ جان لیجئے کہ وتر نماز کا وقت عشاء کی نماز کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور کب ختم ہوتا ہے تو طلوع فجر سے پہلے یعنی فجر کی اذان سے پہلے تک آپ وتر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب یہ سمجھیے کہ وتر نماز یہ ہے کیا، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نوافل ہے۔ تو اسی طرح میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو وتر ہے یہ واجب نماز ہے، یعنی جیسے فرض، سنت، نوافل ہیں، اسی طرح وتر کی رکعت انہیں وتر واجب کہتے ہیں۔ اگر آپ کے وتر یعنی واجب چھوٹ جائے تو اس کی قضا آپ پر لازم ہے۔ جس طرح سے فرض کریں آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور آپ کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی، چھوٹ گئی، تو جب آپ عشاء کی قضا پڑھیں گے تو آپ پر قضا کے 4 رکعت فرض عشاء کے، پھر 3 رکعت وتر کی قضا بھی آپ کو کرنی پڑے گی۔ اس طرح سے عشاء کی قضا ہوگی جب وتر پڑھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم کریں گے نیت، کہ میں نیت کرتی ہوں۔ نیت اصل تو دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، لیکن اگر زبان سے کوئی یہ الفاظ کہہ دے کہ میں نیت کرتی ہوں 3 رکعت وتر واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، تو یہ بھی کہنا جائز ہے، لیکن اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ نیت کر لینے کے بعد جب تکبیر تحریمہ کہے اور اللہ اکبر کہے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند نہ کرے، بلکہ اپنے کندھوں تک اپنے ہاتھوں کو بلند کرے، اور ہاتھ جب بلند کرے تو عورتوں کے ہاتھ دوپٹے کے اندر ہی کندھوں تک بلند ہوں۔ پھر اپنے ہاتھ سینے پر اس طرح سے رکھے کہ پہلے بایاں ہاتھ رکھے، پھر اس کے اوپر دایاں ہاتھ رکھ کر ہاتھ باندھے گی، پھر سب سے پہلے ثنا پڑھے گی، ثنا کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ، پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ، پھر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ملائیں گے جو بھی آپ کو آتی ہو، پھر اس کے بعد رکوع کریں گے، پھر سجود، دونوں سجدے کرنے کے بعد یہ آپ کی 1 رکعت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اب اسی طرح دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائیں گی۔ اب جب دوسری رکعت پڑھیں گے تو اس میں نہ تو ثنا پڑھیں گے اور نہ ہی تعوذ، بسم اللہ سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، اسی طرح رکوع، سجود، پھر سجدے کرنے کے بعد قاعدہ اولیٰ بیٹھیں گے، یعنی اتحیات پڑھیں گے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد پھر کھڑی ہو جائیں گی تیسری رکعت کے لیے۔ تیسری رکعت میں بھی بسم اللہ پڑھیں گی، پھر سورۃ فاتحہ تلاوت کرنے کے بعد کوئی سورت ملائیں گی۔ اب یہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ کیا وتر کی تیسری رکعت میں سورت ملانا ضروری ہے؟ تو جی ہاں، بالکل، اگر سورت نہیں ملائیں گی تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب تیسری رکعت میں سورت ملانے کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کے لیے پھر تکبیر تحریمہ کہیں گے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ دوپٹے کے اندر ہی کندھوں تک بلند کریں گے۔ اس کے بعد دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اب اگر کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی تو وہ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لے تو آپ کی وتر کی نماز ہو جائے گی۔ پھر دعائے قنوت پڑھنے کے لیے رکوع کریں گے، پھر دونوں سجدے، پھر قاعدہ اخیر یعنی اتحیات پڑھیں گے، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے، پھر دعا ربی جعلنی پڑھیں گے، پھر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ یہ ہماری وتر نماز ادا ہو گئی ہے، وتر کی 3 رکعت کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا،
ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔